مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم لوگ جو اعمال کرتے ہیں، اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ ایک بیج کی طریقے سے ہیں جو کاشتکار کھیت میں ڈالتا ہے۔ جیسا بیج ہوگا اسی طریقے کی کھیتی جو ہوگی وہ تیار ہوگی۔ اگر عمدہ قسم کا بیج ہے تو امید ہوتی ہے کہ کھیتی غلہ عمدہ قسم کا آئے گا، اور اگر بیج ردی قسم کا ہے تو اس کے اعتبار سے پیداوار ہوگی۔ اسی طرح ہمارے جو اعمال ہیں، جتنے اعلیٰ اچھا عمدہ قسم کے ہوں گے، اس کا نتیجہ اور اس کا جو ثمرہ ہے وہ اچھا اور عمدہ ہوگا، اور اگر اعمال گھٹیا قسم کے ہیں، ردی ہیں، تو اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہے کہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالعمل بنایا ہے، تو یہ عمل کے سلسلے کی تفصیل کہ جیسے ہمارے اعمال ہیں ہوں گے اسی طریقے کا اس کا نتیجہ ہمارے اپنے سامنے آئے گا۔ ہر کاشتکار بیج کے سلسلے میں بہت حساس ہوتا ہے، اس لیے کہ کھیتی میں اچھی خاصی محنت ہوتی ہے۔ اب اگرچہ محنت کم ہے، پیسہ زیادہ لگتا ہے، لیکن پھر بھی حساس وہ اب بھی ہے کہ بیج ڈالنے سے پہلے اس کو اس کی فکر ہوتی ہے، دیکھ بھال کر لیتا ہے کہ بیج جو ہے اچھا عمدہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ خریدنے میں بھی انہی دکانوں پر جانے کو ترجیح دیتا ہے جن دکانوں میں اچھے قسم کا بیج ملتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی اللہ پاک یہ فکر نصیب فرمائے، ہم جو اعمال کریں ان اعمال کو کرنے سے پہلے یہ فکر ہو کہ عمل اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، تاکہ پھر اچھے نتیجے کی امید ہو۔ لیکن اعمال کے بارے میں ہمیں اتنی فکر نہیں ہو پاتی ہے۔ اعمال کے سلسلے میں ہم لوگوں کا معاملہ عموماً یہ ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی اور اپنے جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول میں جس طریقے سے بھی عمل ہوتا ہے بس اس کو کر لیتے ہیں۔ اتنی بھی ہم لوگ زحمت نہیں کرتے ہیں کہ معلومات کر لیں، تحقیق کر لیں کہ یہ عمل کیسا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، صحیح عمل ہے تو اعلیٰ درجے کا ہے یا ادنیٰ درجے کا، اس کی بھی فکر ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ حالانکہ جب اعمال بیج کی طریقے سے ہیں تو ایک کاشتکار بیج ڈالنے میں جس طرح فکر مندی کا احساس اور کرتا ہے، اتنی ہی فکر ہم سب کو بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک ایک عمل قیمتی ہو۔ جب اعمال ہمارے قیمتی ہوں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے نتائج و ثمرات بھی اسی انداز کے ملیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو سوچ تھی اور ان کی جو فکر تھی اعمال کے سلسلے میں وہ بہت عجیب غریب ہے۔ ہم لوگ عام طریقے پر جو پریشانیاں آتی ہیں، جو تکلیفیں ہو جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، ہم عام طریقے پر اس کو حالات کے اعتبار سے اور موسم کے اعتبار سے اس کو سوچ کر کے بس آگے سوچ نہیں پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل بخار چل رہا تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی بخار کا چونکہ وبا چل رہی ہے، اس کی بنا پر کہیں ڈینگو ہو گیا، کہیں یہ ہو گیا، کہیں وہ ہو گیا۔ لیکن صحابہ کرام کی سوچ اس سلسلے کے اندر دوسری تھی۔ وہ اعمال کو دیکھتے تھے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں،
اگر یہ عمل ہمارے ٹھیک ہوتے تو یہ بیماری نہ آتی ہم کو، یہ تکلیف نہ ہوتی۔ صحابہ کا معاملہ اتنا تھا۔ ظاہر ہے جو قوم اتنی حساس ہوگی تو پھر وہ جان بوجھ کر کے بدعملی نہیں کرے گی۔ وہ جب وہ سر کے درد میں سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہم سے گناہ ہو گیا جس کی بنیاد پر آ گئی بات یہ، یا اور کوئی تکلیف ہو گئی، تو جب اتنا ان لوگوں کے ہاں تھا تو ظاہر سی بات ہے ان میں اور ہم میں فرق ہو جائے گا۔ وہ سوچ سمجھ کر کے بہت فکر مندی کے ساتھ اعمال کا کرنا، اور ہمارے یہاں معاملہ چونکہ الٹا ہے، ہم اس کو اس سطح پر سوچتے ہی نہیں بالکل ہیں۔ اس میں احادیث کے تعلق سے اس زمانے کے اندر جو حال تھا، ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کے بدن میں کوئی تکلیف تھی، لوگ عیادت کے لیے آئے اور افسوس کرنے لگے۔ ہوتا ہے کسی کو بیماری دکھ ہو جاتی ہے اور شدت کی بیماری ہو جائے تو جو لوگ تیمارداری کرنے کے لیے آتے ہیں، عیادت کرنے والے لوگ، وہ اپنے افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ فرمایا افسوس کی کیا بات ہے؟ کسی گناہ کی وجہ سے یہ بات پیش آئی ہے۔ یعنی حضرت عمران ابن حسین نے برجستہ ہی بات فرمائی۔ حضرت اسماء جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے ہیں، ان کے سر میں درد ہوا تو سر پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگی میرے گناہوں کی وجہ سے ہے یہ اس زمانے میں وہ یا خیر القرون کا جو زمانہ تھا، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ کی تعلیم، آپ کی صحبت بنی، ان کا مزاج اور ان کا ذہن یہ بنا تھا کہ جسمانی تکلیف تک جو ہو رہی ہے وہ اس بنیاد پر آتی ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی قصور ہو گیا۔ اس لیے کہ ان کو استحضار تھا کہ اعمال جو ہے یہ دنیا دارالعمل ہے، جیسا ہم عمل کریں گے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا، تو ان کا ذہن فوراً اس پر منتقل ہو جاتا تھا۔ یہ چیز جو ہے، یہ چیز اگر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کی اصلاح اور اس کی توبہ، اس کے بننے سنورنے میں پھر دیر نہیں لگتی ہے، کیونکہ جب بیماری آئی اور آنے کے بعد میں فوراً ان کو اس بات کا احساس کہ صاحب کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو توبہ کرنا، تلافی کرنا ان کے لیے بہت آسان۔ اور ہم نے اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس تبدیلی کی بنا پر بیماریاں آ گئیں، یا یہ کہ وبائی چل رہا تھا اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہو گیا، تو ادھر ذہن داتا ہی نہیں ہمارا کہ کوئی گناہ ہو گیا، کوئی بدعملی ہو گئی، اس کی بنا پر یہ ہم کو ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ہماری غفلتوں کے تعلق سے حضرت اقدس مولانا زکریا علیہ الرحمہ نے ایک بات فرمائی۔ واقعی حضرت نے یہ بات تو بہت پہلے فرمائی تھی، لیکن اب اگر دیکھا جائے تو بالکل نظروں کے سامنے معاملات ہیں۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت دیدہ و دانستہ، دلیری اور جرات سے چھوڑی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ سنتیں چھوٹے غفلت سے، بھول سے، کوتاہی سے، اور ایک یہ ہے کہ بالکل جان بوجھ کر کے چھوٹ رہی ہیں۔ ایک ایک سنت دیدہ و دانستہ، دلیری اور جرات سے چھوڑی جا رہی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا مقابلہ بھی کیا جا رہا ہے۔ مقابلہ کیا ہے؟ جو سنت ہم سے نکل رہی ہے اس کی جگہ پر ہماری طرف سے کوئی رسم ہے، کوئی رواج ہے، کوئی چیز جو خاندانی یا معاشرے کی ہوتی ہے اس جگہ ہم کر لیتے ہیں اس کو ہے۔ یعنی ایک تو غلطی ہماری یہ ہو رہی کہ سنتیں چھوٹ رہی ہیں، دوسری غلطی ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کی جگہ پر اپنی طرف سے کچھ ہم دوسرا عمل لے کر کے آ رہے ہیں، بلکہ اس کا مقابلہ کیا جا رہا۔ اس کی طرف متوجہ کرنے والوں کو احمق اور دین کا ناسمجھ بتایا جاتا ہے۔ کیا اس ظلم عظیم کی کوئی حد ہے؟ اور ایسی صورت میں مسلمانوں کو پریشانی کی شکایت کرنے کا کیا منہ ہے؟ اور تقریروں اور تحریروں میں اس شور مچانے کا کیا حق ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے؟ ظاہر ہے ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہماری جو مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ سب ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اعمال اور ہمارا کردار سنتوں سے ہٹا ہوا ہے۔ ظاہر ہے سنتوں سے ہٹنے کے بعد میں
جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا جو نتیجہ اور ثمرہ ہونا چاہیے وہ ہے جو ہمارے اپنے سامنے آ رہا ہے۔ حضرت نے شعر لکھا، آنچ برما است ازما است، یعنی جو کچھ ہم پر آ رہا ہے یہ کسی اور کا نہیں، یہ صرف ہمارے ہی کیا ہوا اور ہمارے ہی عمل کے سلسلے میں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو کچھ مصیبت تم کو حقیقتاً پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی بدولت پہنچتی ہے، اور ہر گناہ پر دنیا میں پکڑنے لگے تو تم زمین میں کسی جگہ بھی پناہ لے کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بچ کر کے اور نکل کر کے کہیں نہ آدمی کو پناہ ہے نہ کہیں اس کی حفاظت ہے۔ اس لیے بھائی دنیا کو دارالعمل، عمل کو بیج کی طریقے سے سمجھ کر فکر مندی کے ساتھ اعمال کا کرنا، یہ ہے عقل مندی کی بات اس میں، کہ کوئی عمل ہو ہر عمل میں فوراً یہ رہے کہ یہ عمل اچھا اعلیٰ قسم کا ہو تاکہ اس کا فائدہ بھی ہم کو بھرپور ملے۔ ہم نے کام کیا، محنت کی، کوشش کی، لیکن عمل ہے گھٹیا قسم کا۔ جب گھٹیا عمل ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس پر جو ہے نتیجہ اعلیٰ کیسے مل سکتا ہے، اس پر ہے۔ اسی لیے بعض واقعات اس طریقے کے ہیں کہ حالات خراب ہوئے تو خراب ہونے کے بعد میں فوراً اپنے اعمال کا جائزہ لیا گیا کہ کوئی عملی اعتبار سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ نتیجہ معلوم ہوا کہ ہاں کچھ کوتاہی ہے، اب اس کی تلافی کرنے کے ساتھ ہی اللہ پاک نے حالات کو تبدیل کر دیا اس پر۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو اس کی فکر ہو کہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں کسی بھی شکل و صورت کے اندر آ رہی ہیں، اس میں ہمارے عمل کا کتنا دخل ہے، ہمارے اعمال کیسے ہو رہے ہیں، عملی زندگی ہماری اپنی کیسی ہو رہی ہے۔ اگر اعمال کے اعتبار سے کوتاہی ہے تو اس کی درستگی ہماری اولین ذمہ داریوں میں ہے، ہمارے فرائض کے اندر ہے۔ اگر ہم نے اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی فکر نہ کی تھی اور اپنے عملی اعتبار سے بنانے کی، سنوارنے کی کوشش نہ کی تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری تو ہے نہیں، اس نے ایک ضابطہ بتا دیا تو اب اس کے اعتبار سے جو بھی جرم کرے گا سزا کا مستحق ہو جائے گا وہ۔ اس لیے بھائی اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی کہ اعلیٰ اور عمدہ قسم کے اعمال کرنے کی فکر ہو، اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہے کہ عملی زندگی ہماری جو ہو وہ بالکل صحیح ہو جائے اس پر۔ اگر اعلیٰ اعمال ہوں گے تو اس کے اچھے نتائج ملیں گے، اور اگر اعمال گھٹیا قسم کے ہیں تو ظاہر نتیجہ اچھا نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔